اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک دو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو انہی میں کا ایک فریق لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، یا اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے اوپر جہاد کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں ہمیں ایک قریبی مدت تک مہلت نہیں دی گئی؟ اے نبی آپ فرما دیجئے دنیا کی زندگی سے نفع اٹھانا بہت کم ہے، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، اور تم پر رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم جہاں بھی رہو موت تمہیں آ کر پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط محلوں کے اندر جمع ہو جاؤ۔ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے؟ مکی دور 13 سالہ یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی آزمائشی دور تھا، اور اس میں مسلمان کفار اور مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے، اور یہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جب وہ تنگی میں ہوتا ہے تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب مکی دور میں ظلم و ستم دن بدن بڑھ رہا تھا تو مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ اب ہم کو دفاع کرنے کا حکم کیوں نہیں مل رہا ہے، یعنی ہمارے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور ہمیں ان سے مقابلے کی اجازت ابھی اللہ کی طرف سے ملی نہیں ہے، مطلب جنگ کا حکم نازل ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ ظاہر سی بات ہے اتنے حالات کب تک ہم برداشت کریں گے؟ یہ انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، لیکن اس وقت حکم دیا تھا ابھی اپنی ذات کی اصلاح پر توجہ دو، نمازوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر جب مدنی دور شروع ہوا تو اب مسلمانوں کے لیے ایک ریاست مل گئی، اور وہاں اتنے خطرناک دشمن نہیں تھے جتنے مکہ میں تھے، تو اب مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ ذرا ٹھنڈی سانس ہم یہاں لے رہے ہیں تو تھوڑے دن ہم کو یہاں اطمینان سے رہنے کا موقع ملے۔ لیکن جیسے ہی مدنی دور شروع ہوا، سن ہجری 2 میں جنگ بدر پیش آئی، اس سے پہلے آیت نازل ہو گئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا ہے اب ان کو جہاد کی اجازت ہے۔ تو اب مدنی دور میں یہ آیت نازل ہوئی، ابھی چین سے بیٹھے ہی تھے کہ اب حکم ہوا کہ نکلو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بات کہنے والے کون تھے؟ اگر کہنے والے خود مسلمان ہیں تو پھر اس کو طبیعت کے تقاضے پر محمول کریں گے، جیسے میں نے پس منظر سمجھایا کہ ہر انسان کی طبیعت ہوتی ہے، اور یہ بات انہوں نے زبان سے نہیں کہی، دل کے اندر یہ بات آئی ہے۔ اب دل کے اندر بات آئی یا انسان زبان سے کہے، اللہ کے لیے تو دونوں باتیں برابر ہیں۔ انسان کے لیے صرف زبان کی بات کو جاننا آسان ہوتا ہے، دل کی بات نہیں جان سکتا، مگر اللہ تو دونوں باتیں جانتے ہیں۔ تو اگر اس میں تذکرہ مسلمانوں کا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جو میں نے بتایا، اور اگر یہ بات منافقین کی اور انہوں نے زبان سے کہی ہے تو ان سے تو کوئی بعید بات ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو یہ روزمرہ کے کام تھے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مدنی دور شروع ہوا اور ان پر جہاد فرض ہوا تو ان میں کا ایک فریق لوگوں سے، یعنی اب جنگ میں جائیں گے تو دشمن ہم پر حملہ کریں گے تو دشمنوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، یا اللہ سے بھی زیادہ ڈر دشمنوں کا ان کے دل میں پیدا ہو گیا۔ دیکھیے اللہ سے زیادہ ڈر کا کیا مطلب ہے؟ ایک عقلی ڈر ہوتا ہے اور ایک طبعی ڈر ہوتا ہے۔ طبعی ڈر انسان کو زیادہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہا جائے کہ کل قیامت کے دن تم کو سزا ملے گی، اور انسان عقل سے اس بات کو سمجھ بھی رہا ہے، لیکن ایک طبیعت کا ڈر ہے کہ سامنے سانپ آ رہا ہے اور انسان اس کو دیکھ رہا ہے، تو یہ طبعی خوف ہے، یہ عقلی خوف سے بھی بڑا ہوا ہے۔ یہ بیان کرنا مقصود ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں
لوگوں کا خوف زیادہ تھا اور اللہ کا خوف کم تھا، یہ اس کے مقابلے میں ہے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ سے بندوں کو خوف ہوتا ہے، مگر رحمت کا پہلو بھی اللہ کی ذات میں ہے کہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، لیکن دشمن کی طرف سے امید نہیں ہوتی ہے، صرف وہاں خوف ہی خوف ہے۔ آپ سانپ کو دودھ پلاتے ہی جاؤ، وہ آپ کو انڈے نہیں دے گا بلکہ ڈسنے کا ہی کام کرے گا۔ تو دشمن سے صرف خوف ہی کی امید کی جا سکتی ہے، اور اللہ سے خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ تو ان دو باتوں کے مقابلے میں دشمن کا خوف زیادہ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ وقالوا، ظاہر سی بات ہے صرف گرامر پڑھ کر کے اگر اس کو سمجھنا شروع کریں گے تو انسان بہہ جائے گا۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، مسلمانوں نے دل میں بات کہی یا منافقین نے کھل کر کہا ہمارے پروردگار کیوں جہاد فرض کیا؟ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے تھے، مکہ میں تو اس کی تمنا کر رہے تھے، اور مدینہ میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں لولا اخرتنا الى اجل قریب، ارے تھوڑی مہلت مل جاتی، ذرا سامان وغیرہ درست کر لیتے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے فرمایا جس دنیاوی زندگی لیے تم مہلت مانگ رہے ہو اور شریعت کے حکم کو پیچھے ڈال رہے ہو، اس زندگی سے تھوڑا ہی فائدہ اٹھانا ہے۔ دیکھیں، ایک آخرت کی زندگی ہے اور ایک دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت کی زندگی کا فائدہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی میں فائدے کے ساتھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، کوئی یہاں چین سے نہیں ہے، اور آخرت میں جو چین میں ہے، سکون میں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سکون میں رہے گا۔ دوسری بات، دنیا کے اندر اگر تھوڑا فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا تو وہ فائدہ انسان کو مکمل طور پر بھی حاصل نہیں ہوتا، اور آخرت کا فائدہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شریعت کے حکم پر عمل کر کے، اور شریعت میں سب سے بڑا عمل جہاد کا عمل ہے جس سے آخرت کی تیاری ہو سکتی ہے، تو مہلت اس کے لیے کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ زندگی تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا اور فوراً نکل پڑا، یعنی جہاد میں شریک ہو گیا۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب منافقین جو یہ بات کہتے تھے کہ احد میں 70 لوگ شہید ہو گئے، ارے مدینہ میں رہ کر جنگ لڑنی چاہیے تھی، اتنے سارے لوگ شہید نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر کے دبوچے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، جب اس کو درد ذہ ہوا، یعنی بچے کے پیدائش سے پہلے کا جو درد ہوتا ہے، اس کو فارسی میں درد ذہ بولتے ہیں۔ جب بچہ جن لیا اس نے، تو اس کے بعد اپنے ملازم کو کہا کہ روشنی کا انتظام کرو، باہر سے چراغ وغیرہ لے کر کے آؤ۔ تو جیسے ہی ملازم باہر نکلا، ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ عورت کے پیٹ سے کیا پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو کہا یہ بچی 100 لوگوں سے بدکاری کرے گی اور مکڑی کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے گی۔ تو اس ملازم کو یہ پسند نہیں آیا کہ یہ بچی بڑی ہو کر کے بدکاری کرے، تو اس نے بجائے اس کے کہ چراغ لینے کے لیے جائے، چھری لے کر کے اس بچی کا پیٹ چاک کر دیا، اور وہ یہ سمجھا کہ اب یہ مر جائے گی، تو وہ مکان اور شہر چھوڑ کر کے دریا کے کنارے چلا گیا۔ وہاں اس نے بزنس وغیرہ شروع کیا اور اتنا مالدار بن گیا کہ اب مالدار بننے کے بعد نکاح کا جب وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں پورے شہر میں جو قریب میں پڑتا ہے، جو میں چھوڑ کر آیا ہوں، اس شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے نکاح کرتا ہوں۔ اب تلاشی لی جانے لگی تو کسی نے بتایا کہ اس شہر میں اس گھر کے اندر ایک خوبصورت عورت ہے جو پورے شہر سے خوبصورت ہے۔ تو اس نے اس عورت سے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد جب ابتدائی گفتگو ہوتی ہے تو عورت نے شوہر سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے؟ کہا میں اسی شہر کا رہنے والا۔ کہاں رہتے تھے پہلے، تمہارے حالات کیا تھے؟
تو شوہر نے پوری داستان سنائی. کہا میں ایک ملازم تھا اور ایک گھر میں بچی پیدا ہوئی, چراغ لینے کے لیے گیا تو ایک شخص باہر ملا جس نے 2 باتیں مجھے بتائی. تو پھر میں نے اس بچی کا پیٹ چاک کر دیا اور جرم کی سزا برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی تو میں شہر چھوڑ کر چلا گیا. اب ظاہر سی بات ہے اس بچی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا تو بڑے ہو کر اس کی ماں نے اس کو بتایا تھا. تو اس بچی نے کہا جس بچی کا پیٹ چاک کیا گیا تو وہ تو میں ہوں. اس نے اپنا پیرہن اٹھا کر کے دکھایا کہ میرے پیٹ پر اس کا نشان ابھی بھی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس نے کہا کہ تمہارے متعلق 2 باتیں میں نے سنی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ 100 لوگ تم سے بدکاری کریں گے. تو اس نے کہا یہ بات تو بالکل درست ہے مگر عدد مجھے معلوم نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ وہ 100 عدد ہے جو بتانے والے نے مجھے بتایا. اور دوسری بات کہ تمہارا انتقال ہوگا مکڑی کی وجہ سے. اب ظاہر سی بات ہے شوہر کو اس سے محبت تھی تو اس نے ایسا محل اس کے لیے بنایا جہاں مکڑی جالا تن ہی نہیں سکتی تھی. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکڑی ابھی جالا تنا نہیں تھا, صرف اوپر کے حصے میں نظر آئی. تو اس عورت نے کہا اس سے تم مجھے ڈرا رہے تھے. مارنے کے آلے کے ذریعے اس مکڑی کو مارنا چاہا تو مکڑی تو مر گئی مگر اس کے زہر کے کچھ قطرات اس کے پیروں پر گرے جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. یہ اسی آیت کے تحت لکھا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر کے پکڑ کر رہے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ ہو جاؤ. آگے جو آیت آ رہی انشاءاللہ اس کی تشریح کر کے. سبحان اللہ.